اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، تمہیں آخرت کی کوشش کے لیے بنایا ہے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، تمہیں آخرت کی کوشش کرنی ہے، تمہاری کامیابی یا ناکامی جو ہے وہ آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن میں تمہیں جمع کرنے والے دن جمع کروں گا، اس دن پتہ چلے گا کہ کون فائدے میں رہا، کس نے نقصان اٹھایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کلمہ طیبہ کی حقیقت۔ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم بات ہے، ایک بہت اہم موضوع ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اور دین اسلام کی جو بھی اصطلاحات ہیں، ان کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے۔ دوسری بات یہ ہے جاننا بھی نہیں چاہتے۔ پھر اس میں ایک ضمنی بات یہ ہے کہ جو بھی اصطلاحات ہیں اس میں دیکھیں، دنیا ہے، دنیا کی حقیقت، انسان کی حقیقت، مقصد، پھر اسی طرح جنت، دوزخ، آخرت، اور پھر توحید، رسالت، یہ ساری باتیں ہمارا موضوع نہیں ہے، اور اس کے بارے میں ہم جو بھی جانتے ہیں وہ تو یا سنا سنایا ہے یا پڑھا پڑھایا ہے۔ اور اس میں ایک اور بات ہے کہ جو بھی ہم جانتے ہیں وہ یا تو محدود ہے بہت، اور یا غلط ہے مطلب، اور اس میں ایک کلمہ طیبہ بھی ہے جو کہ ہماری دین کی اصل حقیقت ہے۔ اور یہ کلمہ ایسا ہے کہ اس کو پڑھنے والا جنتی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، آقا نے فرمایا ہے کہ جس نے بھی کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ تو بہت بنیادی، پھر یہ کلمہ جو ہے، بس کلمہ یعنی میزان میں، قیامت کے دن میزان ہوگا، سب سے زیادہ وزن اس کلمے کا ہے، کلمہ طیبہ کا ہے۔ بس یہ کلمہ آپ نے پڑھ لیا تو آپ جنت میں، نہیں پڑھا تو پھر دوسری جگہ ہے۔ تو یہ اس کی حقیقت کا پتہ لگانا یعنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہماری دین کی جو بھی اصطلاحات ہیں، جو بھی حقائق ہیں، ہم ان کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اور اس میں آج جو میں نے انتخاب کیا ہے کلمہ طیبہ کا، کلمہ طیبہ کیا ہے؟ یہ دراصل ایک حقیقت ہے جو آپ تسلیم کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ جنتی ہیں، نہیں کرتے تو پھر آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ بنیاد ہے نا، دین کی بنیاد ہے۔ اب دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے، اور آپ کے ذہن میں تو یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہی مطلب ہے آپ کے ذہن۔ اب معبود کیا ہوتا ہے؟ عام جو ذہن ہے ہمارا، وہ کہتے ہیں جس کے سامنے آپ ماتھا ٹیکیں یا پوجیں، پوجنا بھی آتا ہے نا، جس کو پوجو وہ تمہارا معبود ہے۔ تو یہ ساری باتیں اب تک میں جو ساری باتیں کی ہیں اس سے آپ کا اختلاف شاید نہ ہو، لیکن اب جو میں بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں کہ بھئی یہ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور دیکھیں یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور اگر آپ دیکھیں اسماء حسنہ کو،
جو شروع ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات شروع ہوتی ہیں وہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہاں سے شروع ہوتے ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن. پھر وہ ہے تو صفات میں بھی سب سے پہلے ایک صفت ہے وہ کلمہ یہ لا الہ، الہ کی بات ہے. اور دیکھیں یہ زندگی کا ایک بنیادی نقطہ ہے. اچھا تھوڑی سی اس کی تفصیل یہ ہے کلمہ طیبہ کی یا لا الہ الا اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو آپ یہ یعنی ہماری سمجھ میں اتنی نہیں آتی، یعنی انسان کی حقیقت کہ میں کون ہوں، یہ بات نہ آپ سوال کرتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں. سب لوگ ظاہر کو، ہمارا جو بھی ظاہر ہے اس کے دھوکے میں مبتلا ہیں. ابھی ایک دن پہلے ہم گھر والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، بچے بھی تھے، تقریباً 10-12 ملا کے ہوں گے. تو میں نے کہا کہ بھئی اس میں کتنی ارواح مقدسہ ہیں. تو وہ بات پھر کہ کوئی ہنس دیے، کوئی یعنی اپنے گھر والے بچے تھے، کوئی ابھی چل سکتا تھا، کوئی گود میں تھا، کوئی بڑے تھے، کوئی بوڑھے تھے، 10-12 لوگ تھے. تو وہ میرے گھر والوں نے وہ بات بس اہمیت ہی نہیں ہوئی. اب انسان کی حقیقت یہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ وہ ارواح مقدسہ ہیں جو اللہ کی ہیں، اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے. قرآن کے الفاظ سے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور مسجود ملائکہ وہ دراصل روح ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی فَقَعُوا لَهُ ساجدین. سجدہ کس وقت کرنا ہے؟ بدن کو نہیں کرنا، ظاہر کو نہیں کرنا. جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے. تو حقیقت تو ہماری وہی ہے جو کہ ہے روح. دو ہی چیزیں ہیں نا، ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. اور روح اصل چیز ہے. ہم میں 2 ارواح ہیں، ایک روح حیوانی ہے جو کہ مکھی، مچھر، کتے، بلی، چوہے سب میں ہوتی ہے، روح حیوانی. ایک روح ربانی ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے اس وقت وہ روح پھونکی جاتی. وہ روح یعنی وہ روح ربانی ہے، اصل چیز وہ ہے. اب یہ ارواح کو دنیا میں بھیجنے کا سلسلہ تو اللہ تعالیٰ نے، انسان کو اللہ نے ہی بنایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز جو مخلوقات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے. آپ دیکھ لیں انسان مقصود کائنات ہے. ہر چیز سخر لکم ما فی السماوات والارض، ہر چیز میں نے تمہارے لیے بنائی ہے. خلق لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے فائدے کے لیے میں نے ہر چیز بنائی ہے. اب ایک بات یہ ہے کہ نوٹ کرنے کی ہے، یعنی آپ سوچنے کی بھی ہے اور یقین کرنے کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، تمہیں آخرت کی کوشش کے لیے بنایا ہے. الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، تمہیں آخرت کی کوشش کرنی ہے. تمہاری کامیابی یا ناکامی جو ہے وہ آخرت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن میں تمہیں جمع کرنے والے دن جمع کروں گا اس دن پتہ چلے گا کہ کون فائدے میں رہا، کس نے نقصان اٹھایا. در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے ایک عظیم الشان فائدہ، ایک عظیم الشان مرتبہ کو دینے کے لیے ہمیں دنیا میں بھجوایا تاکہ ہم اس مرتبے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور وہ ملاقات کا دن تو یوم قیامت ہے، اور پھر جو دیدار کی جگہ ہے وہ جنت ہے، جس کا الفاظ میں اس وقت احاطہ ممکن نہیں ہے. جنت کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا تقرب
اور اللہ کے دیدار کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ باقی تو کھانا پینا تو لگا رہتا ہے، یہاں بھی لگا رہتا ہے۔ جنت جو ہے یہ ایک نعمت عظمیٰ ہے، اللہ کی رضا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اللہ کی رضا، جنت میں اللہ کی رضا، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور اللہ کا تقرب، یہ سب میں قرآن سے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اور دوزخ اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اس کا نام کیا ہے؟ دوزخ، جہنم۔ تو ایک بات جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ نوٹ کرنے کی ہے کہ ہمیں یہ ہمیں یقین نہیں آتا، کیونکہ ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے پیش نظر جو ہے دنیا کا فائدہ ہے، چند روزہ زندگی، متاع قلیل کو ہم نے اپنا مدعی زندگی بنا لیا ہے آج کے مسلمان نے۔ اس کی ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی فائدے پر یہ خوش ہوتا ہے، اس کے نقصان پر یہ خفا ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، الگ الگ کیفیات ہیں، اور غمگین ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لینا، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے ذہن کو دیکھ لیں، دنیا کا فائدہ اور دنیا کا نقصان، اس کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں اور دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور دنیا کے نقصان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر کام میں، ہر بات میں۔ تو گھر آپ مثال کے طور پہ اپنے لیے بناتے ہیں تو سیمنٹ آپ پورا ڈالتے ہیں اس کے ستونوں میں یا اس کی چھت میں۔ کبھی آپ نے یہ کم کیا ہے کہ بھئی 50 بوری لگتی ہے تو آپ ٹھیکیدار کو کیا کہتے ہیں کہ بھئی 25 بوری ڈال دو ذرا لینٹر میں؟ نہیں کرتے، آپ ایک بوری زیادہ کروائیں گے، کم نہیں۔ کیوں؟ کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو فائدہ اور نقصان کی بات ہے، یہاں میں بچت کر لوں گا پھر نقصان ہو جائے گا۔ بہرحال تو بات کرتے ہیں، ابھی یہ بات ہماری جاری ہے، ایک وقفے کے بعد ہم بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم